دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، حضور کا میلاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، نعمت عظمیٰ۔ اور ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں وہ اسی نعمت کے صدقے سے ملی ہیں۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی، اگر 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کی رات میرے اور آپ کے ایمانوں کے آقا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تشریف نہ لاتے تو خدا کی قسم رب تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، دنیا کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ کوئی رب ہے، اس کائنات کا خالق کون ہے دنیا کو پتہ ہی نہ ہوتا۔ یہ تو صدقہ ہے کملی والے کا، یہ تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ تو صدقہ ہے امام الانبیاء کا، یہ تو صدقہ ہے تاجدار کائنات کا کہ آج یہ رنگ ہیں، آج یہ رونقیں ہیں، آج یہ کائنات سجی ہے، آج میں اور آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آئیں ذرا قرآن سے پوچھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت پر میرا شکر ادا کیا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اور وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ نعمتوں پر شکر کیسے کریں۔ قرآن مجید نے 4 طریقے بتائے ہیں شکر کرنے کے۔ پہلا طریقہ، بنی اسرائیل کو حکم ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل اگر تم پر اللہ کی نعمت ہو اور تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو کیا کیا کرو، اس نعمت کو یاد رکھا کرو۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھا جائے، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، لوگوں آؤ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، نعمت کو یاد کرو۔ کب؟ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لوگوں وہ ماحول یاد کرو، وہ مکہ کا ماحول کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب قبیلے قبیلوں سے لڑتے تھے، 40 سال تک دشمنیاں چلتی تھیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑے ہوتے، 40 سال تک جنگیں ہوتی، قتل و غارت ہوتی، ڈاکہ زنی ہوتی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، ایک دوسرے کو مارا جاتا، خانہ کعبے کا ننگا طواف ہوتا، خانہ کعبے کی بے حرمتی ہوتی۔ اس ماحول میں رب نے کرم کیا، اپنی نعمت عطا کی، اور وہ محبوب آیا، رب فرماتا ہے اس محبوب کی نعمت ملی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت کے صدقے سے ان ازلی دشمنوں کے دل جوڑ دیے۔ میرے مصطفیٰ آئے سب کے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے کرم سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھائی بن گئے۔ تو آؤ اس نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب تم پر اللہ کی نعمت اور یہ نعمت عظمیٰ تمہیں ملی تو لوگوں اس نعمت کو یاد کیا کرو۔ دوسرا طریقہ، اس سے تھوڑا آگے بڑھیں، اگر کسی کے دل میں ہو کہ یہ ریلی کیوں نکالی گئی، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، یہ ایسے شغل کی بات ہے، نہیں، خدا کی قسم یہ جو ریلی نکالی گئی، یہ جو جلوس ہوا، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ جو حضور کے میلاد کے چرچے ہو رہے ہیں، حضور کے میلاد کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، یہ جو نعرے لگتے ہیں، یہ جو سیدی مرشدی کے نعرے لگتے ہیں، خدا کی قسم ایک بات قرآن سے مل رہی ہے۔ پڑھیں سورہ والضحیٰ، سورہ محبت ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پوری سورت سورہ محبت ہے۔ جب اس سورت کی آخر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ختم کیا، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
جائیں تفسیریں اٹھائیں، ترجمے اٹھائیں، اس کے نیچے معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لوگوں، پہلا حکم تھا اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو، اب دوسرا حکم آ گیا جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کے چرچے کیا کرو، چرچے کیا کرو، تذکرے کیا کرو۔ جائیں کسی دانشور سے پوچھیں، جائیں کسی اردو ادب کے استاد سے پوچھیں کہ یہ چرچے کیا ہوتے ہیں، تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ کیا چرچا اور تذکرہ اکیلے مکان میں بیٹھ کے ہوتا ہے؟ کیا تذکرہ اور چرچا نفل پڑھنے سے ہوتا ہے؟ کیا تذکرہ اور چرچا روزے رکھنے سے ہوتا ہے؟ کیا تذکرہ اور چرچا صرف درود کی تسبیح پڑھنے سے ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تذکرہ جب ہو، جب کسی کا چرچا کرنا ہو اللہ کی نعمت کا، تو پھر میلہ سجانا پڑتا ہے، پھر بزم سجانی پڑتی ہے، پھر ساؤنڈ لگانے پڑتے ہیں، پھر جھنڈیاں اٹھانی پڑتی ہیں، جھنڈے اٹھانے پڑتے ہیں، پھر لنگر تقسیم ہوتے ہیں، پھر آقا کی ذات کے، آقا کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، حضور کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، سیدی مرشدی کے نعرے لگتے ہیں، پھر جب تذکرہ کسی نعمت کے کیا جاتا ہے تو پھر کائنات کو بتایا جاتا ہے، لوگوں یہ وہ دن ہے جس دن کائنات کا دولہا اس دنیا میں تشریف لایا تھا۔ آئیں قرآن سے اگلی بات پوچھیں، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عرض کرتی ہے، اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ جس طرح موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ اترتا تھا، آسمان سے کھانے اترتے تھے، ہمیں بھی کوئی کھانا ملے، ہمیں بھی کوئی جنتی میوے چاہیے، ہم بھی جنت کے کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ بڑی لاڈلی قومیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو من و سلوہ کھا گئی، اے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی کچھ کھلا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم ربنا انزل علینا مائدہ، اے میرے رب میری قوم پر مائدہ اتار، کھانا اتار، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کوئی کھانا اتارا جائے۔ تو اے عیسیٰ پھر کیا ہوگا؟ کھانا تو اترے گا، وہ کھانا اترنا رب کی نشانی ہوگا، وہ جب رب کی نشانی اترے گی تو ہوگا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، مولا جس دن تیرا وہ کھانا اترے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، صرف ہمارے لیے نہیں، عید لاولنا وآخرنا، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، جو میری قوم میرے بعد آئے گی ان کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ دوستو کھانا اترا، اتوار کا دن تھا، وہ کھانا اترا، خدا کی قسم عیسائی اس دن سے لے کر آج تک اتوار کے دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے اس لفظ پر اعتراض کرنے والوں، آؤ ذرا مجھے جواب تو دیجئے، اگر عیسیٰ کی قوم پر کھانا اترے، مائدہ اترے، وہ دن ان کے لیے عید کا دن بن جائے، اور جس دن تیرے اور میرے ایمانوں کے آقا، کائنات کے تاجدار میرے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ خدا کی قسم اس سے بھی بڑھ کر عید کا دن ہوگا۔ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس شعر کی سمجھ آئی، جب اس آیت کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی سمجھ آئی۔ وہ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک عید کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک نہیں دو نہیں، اے ربیع الاول کے 12 دن تو وہ عید ہے کہ تجھ پر ہزاروں عیدیں قربان، تجھ پر ہزاروں عیدیں قربان، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو عید ہوگی، بڑا خاص نکتہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو عید ہوگی سب کے لیے ہوگی، نہیں نہیں، فرمایا عید الاولنا، جو ہمارے ہوں گے
نون الف نا سیغہ ہے جمع کا، جمع متکلم کا. فرمایا تھا عید الاولنا، جو ہمارے اپنے ہوں گے نا ان کے لیے عید ہوگی. وآخرنا، اور قیامت تک جو ہمارے اپنے ہوں گے نا ان کے لیے عید ہوگی. تو یہ جو عید ہے خدا کی قسم یہ ہر اہرے غیرے کے لیے نہیں ہوتی، یہ انہی کی ہوتی ہے جن کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. یہ ان کی عید ہے جن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کے در سے تعلق سگانہ رکھتے ہیں. یہ عید ان کے لیے عید ہے. آئیے قرآن سے آخری بات پوچھ لیتے ہیں. عید بھی مان لیا، عید بھی ہو گئی. اے اللہ کی کتاب تو بتا اس عید کو منائیں کیسے، اس عید کو منائیں کیسے. آئیں پھر قرآن پڑھتے ہیں. 11واں پارہ سورہ یونس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب تو بتا دے کہ عید کیسے. کل بفضل اللہ و برحمتہ، اے پیارے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دے جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے تو کیا کیا کرو. فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو. فلیفرحوا، پھر خوشیاں منایا کرو. خوشیاں بڑے خاص بات ہے، خوشیاں منایا کرو. پوچھتے ہیں رب نے یہ تو نہیں بتایا کہ خوشیاں کیسے منائیں، رب نے تو یہ نہیں بتایا کہ جلوس نکالو، رب نے تو یہ نہیں بتایا کہ جھنڈے لگاؤ، قرآن نے تو یہ نہیں بتایا. میں کہتا ہوں قرآن نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ نماز کی ظہر کی 4 رکعتیں پڑھو. قرآن نے تو نماز کا طریقہ نہیں بتایا، عید کا طریقہ کیا بتاتا. قرآن نے تو نماز کا طریقہ نہیں بتایا. جس حکم الا واقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو. جب حکم آیا صحابہ میرے مصطفیٰ کے در پر آئے، یا رسول اللہ نماز کا حکم آ گیا، نماز کیسے پڑھیں. میرے مصطفیٰ نے کہا میرے صحابہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، تم تو میرے در کے منگتے ہو، تم آؤ میں بتاتا ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتا تم بھی پڑھتے جاؤ، تمہاری بھی نماز ہو جائے گی. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں تکبیر تحریمہ کہوں تم بھی تکبیر تحریمہ کہو. میں رکوع کروں ویسے رکوع کر لو، تم جیسے میں سجدہ کروں تم بھی سجدہ کر لو، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے کر لو. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح پڑھو، یہ نہیں فرمایا. مصطفیٰ کی طرح کون پڑھ سکتا ہے، میرے آقا جیسی کون پڑھ سکتا ہے. فرمایا بس میری ادائیں نبھاتے جاؤ، رب تمہاری ادائیں دیکھ کر تمہاری نمازیں قبول کر لے گا، قبول کر لے گا. رب نے تو نماز کا طریقہ نہیں بتایا. عید میلاد النبی کا اس نے کیا طریقہ بتانا. اس نے کہا آؤ دیکھو، عشق کی آنکھوں سے دیکھو، ایمان اور روح کی آنکھوں سے دیکھو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی آنکھوں سے دیکھو. جاؤ ہجرت کی دن جب میرے مصطفیٰ کی سواری مدینہ میں داخل ہو رہی ہے، منظر کیا تھا. کہتے ہیں جلوس کہاں سے آیا. میں کہتا ہوں ہجرت کے دن جب میرے آقا کی سواری، میرے آقا کی اونٹنی مدینہ میں داخل ہو رہی تھی، منظر کیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے وہ دن جس دن میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. اور منظر کیا تھا، سارا مدینہ سجا ہوا تھا، سارا مدینہ سجا ہوا تھا، ایک ایک گھر سجا ہوا تھا، ایک ایک. ابھی نظامی صاحب فرما رہے تھے گلیاں سجائیں، گھروں کو سجائیں، ایسے ہی کہہ رہے تھے جائیں مدینے. خدا کی قسم ہر گھر سجا ہوا تھا اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ آج آقا میرے گھر آئیں گے. ہر ایک کی خواہش تھی آج آقا کی اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھے گی. اس نیت سے ہر ایک گھر سجا کے آیا تھا، جیسے ان کا رواج تھا ویسے سجا کے آئے تھے. گلیاں صاف تھیں. میرے آقا نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے نا، یہ معمور من اللہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھتی ہے، اللہ کے حکم سے اٹھتی ہے. اس کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ بیٹھ جائے گی. اب منظر کیا تھا، آگے میرے مصطفیٰ کی اونٹنی تھی، اونٹنی پر میرے آقا سوار تھے. اب پورے مدینے کے بچے، مدینے کی بچیاں، مدینے کے مرد، مدینے کی عورتیں ایک جلوس کی شکل میں میرے مصطفیٰ کی اونٹنی کے پیچھے تھے اور پڑھیں کتابیں
علامہ صاحب بیٹھے ہیں، لکھا ہے ان کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ لگاتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، لگائے نعرہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرہ تھا۔ یہ نعرہ لگا کر میرے مصطفیٰ کے میلاد کا جلوس جا رہا تھا۔ بچیاں کیا کر رہی تھیں؟ دف تھی بچیوں کے پاس، دف بجا رہی تھیں اور حضور کی نعت پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ لوگوں عشق کے کانوں سے سنو، وہ کہتی تھیں چاند تو ہر روز طلوع ہوتا ہے، چاند ہر روز طلوع ہوتا ہے، لیکن آج جو چاند طلوع ہوا ہے ایسا چاند کبھی نہیں دیکھا۔ چاند ہر روز طلوع ہوتا ہے، لیکن آج اس وادی سے جو چاند نکلا ہے ایسا چاند کبھی طلوع نہیں ہوا۔ واجب الشکر علینا، آج جو چاند دیکھا ہے اس پر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے، اس پر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے۔ ارے مدینہ والوں پر تو شکر کرنا واجب ہو گیا تھا۔ اے 15 صدی کے مسلمان، آج تو پوچھتا ہے کہ جلوس نکالوں کہ نہ نکالوں، جھنڈیاں لگاؤں کہ نہ نکالوں؟ ہاں ہم سے پوچھ، ہم کہتے ہیں جب 12 ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ہم پر تو جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، حضور کے نعرے لگانا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب الشکر علینا، ہم پر تو یہ شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، ہم پر تو واجب ہے۔ ہم تو حضور کے عشق و محبت کے ترانے گائیں گے اور خدا کی قسم یہ نہیں رکیں گے، یہ نہیں رکیں گے۔ کمزوری کس کی ہے؟ کمزوری ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، میں بالکل کھلی بات کرتا ہوں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ ذمہ داری مولوی صاحب کی ہے، یہ ذمہ داری مظہر الحق صاحب کی ہے، یہ ذمہ داری جناب اعلیٰ طارق صاحب کی ہے، یہ جناب نظامی صاحب کی ہے۔ یہ کام مولویوں کے ذمہ ہے بھائی۔ بھائی آپ کا کوئی نوجوان، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے در مصطفیٰ سے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دعوت کو عام کریں حضور کی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب میلاد آئے تو اپنے گھروں کو سجائیں اور اس دعوت کو آگے پھیلائیں۔ خدا کی قسم جتنی مسجد کی ذمہ داری ہے، مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اس محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر وہ نکلے اور حضور کے میلاد کا جشن منائے، اور جتنا زیادہ منا سکتا ہے، جتنے زیادہ چرچے کر سکتا ہے، جتنے زیادہ کرے گا، خدا کی قسم یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر حسب سابق ڈب بلوچاں کی اس دھرتی پر ہمارے اس علاقے میں اور ہمارے اس علاقے کا سب سے بڑا انشاءاللہ میلاد کا پروگرام، محبتوں بھرا پروگرام، حضور کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا پروگرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ زیدی ٹاؤن میں میلاد گراؤنڈ میں انعقاد پذیر ہوگا۔ آپ سب لوگ جو جہاں موجود ہیں، آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ حضور کے عشق و محبت کی، حضور کے میلاد کی دعوت کو آگے پھیلائیں، ہر بندے تک پہنچائیں، ہر بندہ حضور کے دین کا داعی بن جائے، حضور کی محبت میں نکلے اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے جتنا خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اس میلاد پر جو خرچ کرنا ہے، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، ہر چیز جمع کرنے سے بہتر ہے اس میلاد پر خرچ کیا جائے، اس میلاد پر خرچ کیا جائے۔ اپنے دلوں سے محبت سے حضور کے میلاد پر جتنا زیادہ کر سکتے ہیں خرچ کریں، انشاءاللہ حضور کے میلاد پر خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے میلاد کی برکت سے گھروں میں بھی برکت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کی ذات کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ تعلق سگانا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔